بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بچوں، 2024 کا اکتوبر کا یہ کورس الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تجوید کی اہمیت کے حوالے سے جو بات آپ کو بدھ والدین بھی عرض کی کہ تجوید کی کتنی قسمیں؟ علمی اور عملی. علمی فرض کفایہ اس کا حکم، عملی اس کا حکم فرض عین. علمی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کتابوں سے. عملی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بابوں سے، استاذوں سے، بزرگوں سے. اور کتابیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اردو بازار سے. اور باب بزرگ استاد کہاں ملتے ہیں؟ مدارس سے ملتے ہیں. تو سمجھیں تجوید کے اندر اس کی فرضیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے استادوں کی اہمیت کا خود اندازہ لگا لیں کہ فرض تجوید استاد کے بغیر آپ کو نہیں آ سکتی. آپ استاد کا اندازہ لگا لیں کہ تجوید کے استاد کی کتنی اہمیت ہے. جہاں چاہاں بھر اس فن کے شعبے کے ہیں ماشاءاللہ ماہرین، ان کی قدر کیجئے. ہاں، ان سے سیکھیے، ان کو قرآن سنائیے، چاہے وہ شعبہ حفظ کے اندر کیوں نہ بیٹھے ہوں. اپنا قرآن صحیح کیجئے. اور تجوید ایک آدھ مرتبہ کورس کرنے کا نام نہیں. کورس کر لیا تجوید ہو گئی نہیں، کیونکہ یہ عمل ہے اور عمل ساری زندگی کرنا پڑتا ہے. عمل ساری زندگی کرنا پڑتا ہے. اب دیکھو تجوید فرض ہے کس کا؟ جس نے تجوید پڑھی ہوگی؟ نہیں. اگر تجوید کے علم کے حوالے سے کسی کو ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھئی میں نے تو کتاب تجوید کی پڑھی نہیں ہے، مجھ پر کیسے فرض ہوگی؟ تو فرضیت کی وجہ جانو کیا ہے. نماز پڑھنا کیا ہے تمہارے اوپر؟ کس وجہ سے؟ کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. کلمہ پڑھا بھائی. جیسے کلمہ وجہ ہے نماز کے فرض ہونے کی، روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ ہونا، مسلمان ہونا. تجوید کی فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بولو. مسلمان ہونا. مسلمان ہے اس لیے میں کہتا ہوں خالی مسلمان ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تجوید کے فرض ہونے کی وجہ یہ ہے مسلمان ہونا. اب اگر کوئی بندہ کسی کو کہا ہے بھی مسلمان ہے اور نماز اس پر کیا ہے، اور وہ کہے جی مجھے تو نماز آتی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ اب اس کو نہیں آتی تو فرض نہیں ہوگی؟ بولو بھائی، فرض ہوگی. ایسے کسی کو تجوید نہ آتی ہو، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہ آتا ہو، اور وہ کہے جی مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے بھائی؟ فرض عین ہے تو سیکھو. نماز فرض ہے تو اس کو سیکھو. قرآن بھی صحیح پڑھنا فرض ہے تو اس کو. یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پڑھی نہیں تجوید؟ لہذا تجوید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے. اور سواد کو سین پڑھ دیا، سواد کو سواد پڑھنا، زال کو زال پڑھنا، تا کو تا پڑھنا فرض عین ہے. کیوں کہ صحیح ہے، اور صحیح پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. اور تا کو سین پڑھ دیا، زال کو زا پڑھ دیا، یہ کیا ہے؟ غلط. اور غلط پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور دوسرے الفاظ میں سمجھیے گا کہ زال کو زا پڑھ دیا تو حرف تبدیل کر دیا. حرف کو کیا کر دیا؟ بولو. اور قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے. قرآن کو تبدیل کرنا، ہاں، عام فہم لفظوں میں لوگوں کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ. ہمیں خود اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اللہ نے جلی ہے جی. وہ کیا اللہ نے جلی؟ وہ جو تجوید کی ایک اصطلاح ہے، تجوید کی ٹرم میں اس کو اللہ نے جلی کہتے ہیں. بس مجھ سے اللہ نے جلی ہو جاتی ہے. استغفر اللہ نے جلی ہو جاتی ہے، احساس ہی نہیں ہے. لہذا اللہ نے جلی کا نام سائڈ پہ کرو. یہ سمجھو کہ حرف بدلا تو قرآن کو بدلا، اور قرآن کو تبدیل کرنا نا، یہ تو تعریف ہو گئی. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کی ادائیگی کو. اور دلائل تو بہت سارے موجود ہیں. امام جزری رحمۃ اللہ نے دلائل دیے ہیں. اور یہ جو فرض عین کی جو صورت ہے، تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے. شیخ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت. اور قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ آج کے ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات مالی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
فاتبع قرآن، محبوب قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، ان کی اتباع کیجیے. ادائیگی کی بات ہو رہی یہاں پر، سمجھنے کی بھی بات نہیں ہوئی. فَإِذَا قَرَأْنَا، جیسے وہ پڑھ رہے ہیں، فَاتَّبِعْ قرآن، اس کی اتباع کیجیے. جیسے اللہ نے قرآن پڑھا، جبریل نے ایسے پڑھا، جیسے جبریل نے پڑھا، محبوب کو اسی طرح اتباع کرنے کا حکم دیا اللہ نے. سمجھ آ رہی بات؟ تجوید کی اہمیت کو سمجھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھو ترتیل سے، ٹھہر کے. کیوں؟ وَرَتَّلْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی ترتیل سے نازل کیا. بہت سے دلائل موجود قرآن پاک ہے. تو بہرحال مختصراً صرف یہ ایک پیغام دینا ہے کہ یہ اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو معمولی نہ لیں، اس کو اہمیت دیں. نماز کو اپنے درست کرنا ہے، ہر مسلمان کے لیے، ماں بہن بیٹی عورت بچہ بچی سب کے لیے ضروری ہے. کیونکہ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ کوئی صرف نماز کا فرض نہیں ہے کہ چند صورتیں صحیح کر لیں نماز ہماری صحیح ہو جائے گی بس ختم. فرمایا مستقلاً ہر وقت تلاوت کا فرض ہے. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے یہ فرض آپ کے اوپر عائد ہو جائے گا کہ اس کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی تجوید کی اہمیت کی مناسبت سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پیغام کو عام مسلمانوں کے لیے دعوت کا ذریعہ بنائے. ہاں کہ یہ شعبہ قرات کا، یہ تجوید کا قرآن کی نسبت سے یہ ہر مسلمان کا حق ہے. اس لیے اس کو بالکل سادہ عام فہم بنا کر تجوید کو عوامی زبان دو، جو تجوید لوگوں کو سمجھ آئے کہ واقعہ قرآن کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری، اور پھر آسان بنا کر پیش کرو. یہ بھی کتنا آسان ہے. یسروا ولا تعسروا، آسان بناؤ بھی، مشکل نہ بناؤ دین کو، قرآن کو. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں اردو کی، پنجابی کی، انگلش کی مثالیں دے دے کر آسان بنا کر سمجھاؤ انشاءاللہ. اسی طرح ہم بھی آپ کو سمجھائیں گے، کوشش کریں گے آپ بھی عمل کرنے کی. جزاکم اللہ خیر.